نئے کپڑے پہن کر جاؤں کہاں، اور بال بناؤں کس کے لیے، او جی کس کے لیے، ہاں جی کس کے لیے۔ مینا، او مینا، اللہ کی بندی، کبھی تو پہلی آواز پر بھی سن لیا کر۔ دادی اماں جب بیرونی دروازہ بجا بجا کر ہار گئیں تو اونچی آواز میں پکارنے لگی تھیں۔ وہ جو برآمدے اور صحن کو ڈھیروں پانی سے بھگوئے، خود بھی تر بتر نہایت تندہی سے وائپر کے ساتھ جوتی ہوئی تھی، دادی کی پکار پر اپنے سر تال کا گلا دبا کر باہر کے دروازے کی طرف لپکی۔ ارے دادی، بیل بجا دیتی، اب میں مصروف تھی کیسے سنتی؟ دروازہ کھول کر دادی کے ہاتھ سے سبزی اور فروٹ کے تھیلے لیتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی ناک چڑھا کر، موئی بجلی تو گئی ہوئی ہے، بیل کہاں سے بجے گی؟ ہائے ہائے، سانس پھول گیا بری طرح۔ دادی اماں تھک کر باہر بچھے تخت پر بے دم سی ہو کر گر گئی تھیں۔ وہ سبزی کے تھیلے کچن میں رکھ کر ان کے لیے پانی کا گلاس لے آئی۔ یہ تو نے کیا ہلڑ مچایا ہوا ہے ادھر ادھر؟ دادی یہاں وہاں بکھرے پانی پر نظر کرتے ہوئے ناک سکیڑ کر بولی تھیں۔ صفائی ستھرائی کر رہی تھی، اس نے بڑے ناز اور فخر سے بتایا۔ آپ کو جو شکایت رہتی ہے کہ گھر کا دھیان نہیں رکھتی، میں نے سوچا آج چھٹی ہے، چلو آپ کو خوشی کر لیتے ہیں۔ وہ لاڈ سے دادی کی گود میں گھستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ چل پرے ہٹ، بڑی آئی دادی کی ہمدرد۔ دادی نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ اتنا خیال ہے دادی کا تو بات کیوں نہیں مان لیتی؟ کون سی والی بات، شادی والی؟ اس نے سر اٹھا کر نہایت معصومیت سے پوچھا تھا۔ پھر دادی کی متوقع جوابی کارروائی یعنی دو ہتھر سے بچنے کے لیے بس صورت چھلانگ لگا کر پرے ہٹ گئی تھی۔ ہاں، جیسے پہلے تو ساری باتیں مان لی ہیں جو یہ مان لے گی۔ ارے وہ تو شاید تو نے ضد لگا رکھی ہے کہ تبھی کرے گی جب دادی منو مٹی تلے سو جائے گی۔ میں تو نوکری کا کہہ رہی تھی۔ بھلا کیا رکھا ہے اس میں؟ سارا دن مغز کھپائی کرو، اتنی مصیبت کر کے آؤ جاؤ۔ اچھا بھلا گزارا تو ہو رہا ہے گھر بیٹھے۔ ہم کون سا کوئی 10-20 کا کنبا ہیں، ایک تو ہے یا میں ہوں، دونوں کے لیے بہت ہے جو تمہارے مرحوم باپ نے چھوڑ رکھا ہے۔ کہاں بہت ہے دادی پیاری؟ اس نے منہ لٹکایا۔ اگر ہوتا تو میں ٹھاٹ سے گاڑی کی مالک ہوتی، برانڈ نیو گاڑی کی۔ آہا، کیا شان ہوتی بھائی، ذاتی گاڑی چلانے کا تو مزہ ہی اور ہے۔ اس نے نہایت حسرت و یاس اور اشتیاق کے ملے جلے عالم میں کہا، پھر ایک دم پرجوش ہو کر بولی، بس پھر آپ جو کہیں گی، جس طرح کہیں گی، اسی طرح شریف بیبیوں کی طرح کیا کروں گی۔ لو سنو ذرا اس کی باتیں۔ دادی پوپلے منہ سے ہنس دیں۔ بھلا ساری زندگی تو کسی شے کی ہرس کی نہیں، اور اب اگر دل مچلا ہے تو وہ بھی گاڑی کے لیے؟ او دادی، وہ مٹھیاں بھینچ کر جوش سے بولی، آپ کو کیا پتہ کتنا مزہ آتا ہے اپنی ذاتی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اپنی مرضی سے سڑک پر ہواؤں کی طرح اڑتے پھرنے میں۔ پگلی ہے تو دادی سر جھٹک کر سبزی صاف کرنے میں لگ گئیں۔ کیا پکانا ہے شام کو دادی؟ وہ وائپر کا کام نپٹا کر گیلے فرش پر پرانا کپڑا پھیر کر اپنے گیلے کپڑے بدل کر نہا دھو کر اپنے اور دادی کے لیے چائے بنا کر دوبارہ صحن کی سمت آئی تھی۔ اسی اثنا میں دادی کافی ساری سبزی صاف کر چکی تھیں۔ اے دیکھو، پوچھتی تو یوں ہے جیسے خود بناتی ہے روز۔ دادی نے ناک پھلا کر کہا تھا تو وہ ہنس پڑی۔ ہماری شاہی چھٹی ہے، اسی خوشی میں ہم اپنی دادی حضور کو شاہی مطبخ سے رخصت ادا کرتے ہیں۔ وہاں بدولت آج خود عشائیہ تیار کریں گے، یعنی کہ بھلا کیا پکائیں دادی حضور؟ یعنی کہ شلجم اور میتھی۔ دادی نے کھٹ سے جواب دیا تو اس نے برا سا منہ بنا لیا۔ جی نہیں، یعنی کہ چکن روسٹ، یعنی کہ آلو پالک۔ دادی نے ترکی با ترکی کہا۔ اف اف، اس نے سر پیٹ لیا۔ کیا خنجر سا مارا ہے دل پہ، یعنی کہ بریانی، یعنی کہ کوفتے، یعنی کہ قورمہ۔ آہا، اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ ویسے دادی، وہ پلٹا کھا کر دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوئی، کیا خیال ہے آج ڈنر باہر نہ کریں؟ چائنیز میں تنخواہ بھی تازہ تازہ ملی ہے، مبلغ 5,500۔ اس کی باتوں پر دادی کو کوئی حیرت نہیں ہوتی تھی، اس کا اسٹائل سمجھتی تھیں، اسی لیے اس کے انداز میں جوابی کارروائی کرتی تھیں۔ اس وقت بھی پالک چنتے ہوئے مصروف سے انداز میں گویا ہوئیں۔ اچھا باہر کھانے کا پروگرام ہے تو جانا کس پر ہے، ہیلی کاپٹر پر یا چاند گاڑی پر؟ دادی کے استفسار پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میرا خیال ہے
کہ ہم ریل گاڑی میں چلتے ہیں، ذرا سستی پڑے گی وہ۔ کافی غور و فکر کے بعد وہ بولی، ابھی دراصل ہم اتنے امیر نہیں ہوئے نا۔ ہائے دادی، ویسے سنجیدگی سے سوچیں، اگر ہمارے پاس ذاتی کار ہوتی اس وقت تو آنے جانے کی مصیبت تو نہ پڑتی، ٹھاٹ سے اپنی گاڑی پر چائنیز جاتے۔ اس کی سوئی پھر گاڑی پر آ کر ہی اٹک گئی تھی۔ اٹھو اور اوپر چھت پر سے کپڑے اتار کر لاؤ، سوکھ گئے ہوں گے۔ دادی سبزی اٹھا کر کچن کی جانب بڑھی تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ اتنی دیر میں کیا گاڑی ملنے کے چانسز بن جائیں گے؟ سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے اس نے نہایت سنجیدگی سے پرخیال نظروں سے دادی کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، شاید کہا جا سکتا ہے۔ دادی نے اس سے زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ تسلی آمیز انداز میں سر ہلاتی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی، پھر ٹیرس پر آ کر خود بخود ہنستی۔ دادی بھی آخر میری دادی ہیں۔ اس کے امی ابو چند سال پہلے ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے، ایسے میں دادی نے ہی اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ دادا ابو کا بنایا ہوا ذاتی مکان تھا، ابو کا بینک بیلنس اور کچھ پراپرٹی تھی، ٹھیک ٹھاک گزارا ہو جاتا تھا۔ اس نے انگریزی میں ایم اے کے بعد قریبی پرائیویٹ ہائی اسکول میں جاب کر لی تھی، جس پر دادی کو اختلاف رہتا تھا۔ گو بینک میں اتنا تو تھا کہ ایک چھوٹی سی برانڈ نیو گاڑی خریدی جا سکتی تھی، لیکن دادی اس سلسلے میں ہمیشہ مزاحم ہو جایا کرتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں نرمین کو گاڑی کی ہرس یا شاید حسرت نہیں تھی، بس ایک خواہش یا شوق تھا، اور وہ چاہتیں تو اسے پورا کر سکتی تھیں۔ ظاہری بات ہے، وہی تو ایک ان کی کل کائنات تھی۔ اس کے وجود کی کھلکھلاہٹوں سے تو دادی کی زندگی کی سانسیں بندھی ہوئی تھیں، لیکن وہ خود ہی اس کی فرمائش کو پورا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتی تھیں۔ میرا دل تو ویسے ہی ہولتا رہتا ہے جب تم گھر سے باہر ہوتی ہو، گاڑی چلانی شروع کر دی تو اور وہم ستانے لگیں گے۔ تمہارا مزاج تو پہلے ہی اتنا اتاولا ہے، ارد گرد کا کوئی دھیان نہیں ہوتا، اندھا دھن تو سیڑھیاں چڑھتی ہو، آنکھیں بند کر کے حشر مچا کر کام کرتی ہو۔ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا تو؟ اگر کبھی وہ بہت اصرار کرتی تو کہتی، بھئی وہ پیسے تو تمہاری شادی کے لیے رکھے ہیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں اپنی ذاتی محنت و مشقت اور کاوش سے پیسے کما کر گاڑی خریدوں گی۔ دادی بے تحاشا ہنستی تھیں اور پھر ناک پر انگلی رکھ کر کہتیں، اے لو، 5 کا 5 تو اڑا دیتی ہو ہر ماہ، اللے تللوں میں اور کھانے پینے کی چیزوں پر، اور خریدنے چلی ہیں گاڑی۔ کبھی موج میں ہوتیں تو اسے چھیڑتیں، چل یوں کرتے ہیں، تیری شادی کے لیے کوئی گاڑی والا بندہ تلاش کر لیتے ہیں دادی؟ سچ؟ وہ مسرت سے چیختی، پھر ان سے لپٹ کر منمناتے ہوئے کہتی، پھر جلدی کرو نا دادی، اور پھر دونوں بے تحاشا کہے لگانے لگتیں۔ زندگی بہت آسان نہیں تھی تو ایسی مشکل بھی نہیں تھی۔ دادی نے اس کی تربیت ایسے کی تھی کہ کوئی محرومی، یاسیت اور حرص و طمع کا خلا اس میں پیدا نہیں ہونے دیا تھا۔ گاڑی کی خواہش بھی بس شوق ہی تھا، دادی جانتی تھیں، بس ایسے ہی جیسے فضاؤں میں اڑتے بادلوں اور پرندوں کو دیکھ کر ان کے سنگ اڑنے کو جی مچلے، بلکہ یوں ہی چھیڑ سی بنا لی تھی اس نے دادی کی۔ چھت پر سے کپڑے اتارتے ہوئے یوں ہی اسے ایک نامعلوم سا احساس ہوا تو اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ دائیں طرف 5-6 گھر چھوڑ کر پرلے گھر کے ٹیرس پر ایک لڑکا دوربین سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن آمیز تحیر در آیا۔ دور سے لڑکے کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا، تاہم قد و قامت اور ڈیل و ڈول سے 16-17 سال سے کچھ زیادہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بڑا دیکھا بھالا سا لگ رہا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں بچھ گئی تھیں۔ اس کے متوجہ ہونے کے بعد وہ دوربین آنکھوں سے ہٹا کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ نرمین نے غیر محسوس انداز میں دوبارہ اس نوجوان لڑکے کی صرف نظریں دوڑائیں۔ چند ثانیے غور کرنے کے بعد معاً جیسے اس کے ذہن میں کوندا سا لپکا۔ اوہ! اس نے ایک گہری طویل سانس لیتے ہوئے جیسے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا۔ یہ لڑکا نعمان پیر زادہ کے ساتھ اکثر نرمین نے دیکھا تھا تو اسی کے اسکول کا، مگر اس کا سیکشن الگ تھا۔ نعمان پیر زادہ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، نہایت بدتمیز، اکھڑ مزاج، شرارتی اور سرکش۔ اس کے ساتھ یاسر نوید اور حمزہ بھی نرمین کے اسٹوڈنٹ تھے۔ پورے کا پورا ٹولہ نہایت گستاخ تھا، 2 سال سے مسلسل فیل ہوتا آ رہا تھا۔ دوسرے لڑکوں، خصوصاً لڑکیوں کو تنگ کرنا، اساتذہ کو اپنی شرارتوں سے عاجز کرنا اور اسکول کی انتظامیہ کے لیے روز نت نئے مسائل پیدا کرنا اس گروپ کے
پسندیدہ ترین مشاغل میں شامل ہوتا تھا۔ خصوصاً اس گروپ کا سرغنہ نعمان پیر زادہ تو اساتذہ کے کہنے میں بھی نہیں آتا تھا۔ نرمین سے البتہ خاصا دبتا تھا، مگر بالکل اسی طرح جیسے بند پنجرے میں بھوکا شیر کسی مصلحت کے تحت اپنی چنگھاڑی بند کر دے، اور جب اسے مطمئن دیکھ کر پنجرہ کھول دیا جائے تو کھولنے والے کو آنن فانن چیر ڈالے۔ دراصل اس کا تعلق ایک امیر کبیر فیملی سے تھا۔ اس کے چچا حکمران پارٹی کی پسندیدہ شخصیات میں شمار ہوتے تھے، سو چچا کی منسٹری اور باپ کی بے پناہ عمارت نے اس کی چال اور مزاج میں خود بخود غرور، تکبر اور گستاخی کے عناصر شامل کر دیے تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے دسمبر ٹیسٹ کے رزلٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے نرمین نے نعمان پیر زادہ سمیت پورے گروپ کو ہر مضمون میں فیل ہونے پر بری طرح سخت سست کہا تھا اور سزا کے طور پر 2 پیریڈ تک مسلسل کھڑا رہنے کا حکم دیا تھا۔ توہن و کرہن باقی تو اٹھ کھڑے ہوئے، مگر نعمان پیر زادہ لیتو لال سے کام لینے لگا۔ نرمین کے ترش اور تند انداز پر وہ بدتمیزی پر اتر آیا۔ اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی اور اس نے غصے سے ابلتے ہوئے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا، پھر انگلی اٹھا کر غیظ سے کانپتے ہوئے کہا تھا، گیٹ آؤٹ، بی آف فرام ہیئر ود ان سیکنڈس، اور وہ لال سرخ چہرہ لیے سامنے کی کرسی کو ٹھوکر مارتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ نرمین نے ساری بات اپنے پرنسپل کو جا کر بتا دی تھی۔ پرنسپل نے نعمان پیر زادہ کی اچھی خاصی کلاس لی، اس کو آئندہ اس قسم کے رویے سے اجتناب کرنے کی سرزنش کی، اور نرمین سے سوری کروانے کے بعد دوبارہ کلاس میں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ معاملہ ابھی دبا نہیں تھا کہ ایک عجیب واقعہ ظہور پذیر ہو گیا۔ کلاس میں ایک نئی لڑکی کراچی سے مائیگریٹ ہو کر آئی تھی۔ اس کا نام مریم تھا۔ اس کا باپ ایک گورنمنٹ کے ادارے میں ہیڈ کلرک تھا۔ مریم کا تعلق تو سفید پوش طبقے سے تھا، مگر اس کا بے پناہ حسن، اس کا سانچے میں ڈھلا نوخیز و شاداب سراپا، اس کا شگفتگی سے سجا معصوم چہرہ بتاتا تھا کہ وہ بے مثال تھی۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے اساتذہ کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ اس کی سادہ و شفاف مسکراہٹ، اس کا خوش اخلاق لہجہ اور محتاط طرز عمل اپنے اندر کچھ ایسی کشش لیے ہوئے تھا کہ بہت کم عرصے میں وہ دوسرے کلاس فیلوز کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ اس دن جمعرات تھی۔ نرمین کی کوشش ہوتی تھی کہ جمعرات کو جلدی گھر پہنچے۔ آخری پیریڈ چل رہا تھا۔ نرمین کا یہ پیریڈ فری تھا، سو وہ وقت گزاری کے لیے ٹہلتی ہوئی اسٹاف روم سے باہر گھاس کے کتے کی سمت آ گئی۔ اسکول کی باؤنڈری کے ساتھ ساتھ پیلے پھولوں کی گھنی باڑ ایک تسلسل سے بڑھی چلی گئی تھی۔ وہ اسکول گیٹ کے عین سامنے والی روش پر کسی خیال میں مگن ٹہل رہی تھی جب اس نے اڑے اڑے حواسوں اور بے ترتیب سے نڈھال حلیے میں مریم کو گیٹ سے اندر آتے دیکھا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ اور لرزش نمایاں تھی۔ مریم؟ نرمین کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم اس وقت اس حلیے میں کہاں سے آ رہی ہو؟ چوکیدار شاید ادھر ادھر کہیں مصروف تھا، وگرنہ اسے باہر ہی روک لیتا۔ میڈم، وہ پھولی بکھری سانسوں سمیت اس کی باہوں میں آ کر ڈھیر ہو گئی۔ مریم، مریم، ہوش کرو، ہوش کرو۔ نرمین کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے تھے اسے اس حال میں دیکھ کر۔ ایک انجانے سے احساس نے اس کے روئیں روئیں کو جیسے خوف و ہراس سے جھٹکا کر رکھ دیا۔ غنیمت تھا کہ تمام بچے اپنی اپنی کلاسوں میں تھے، ادھر کوئی متوجہ نہیں تھا۔ وہ بددقت تمام مریم کے نیم بے ہوش وجود کو سہارا دے کر اسٹاف روم میں لے آئی، اس کو پانی پلایا، پنکھے کے نیچے بٹھایا اور بال درست کرتے ہوئے اس کے حواس بحال کرنے کی تگ و دو کرنے لگی۔ ہوش میں آتے ہی مریم گھٹی گھٹی چیخوں سمیت اس سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ نرمین کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ مریم، خدا کے واسطے خود کو سنبھالو، ہوش کرو، کوئی ادھر آ گیا تو تمہیں اس حلیے میں دیکھ کر کیا کہے گا؟ جاؤ پہلے ادھر ٹوائلٹ میں جا کر اپنا حلیہ درست کرو۔ وہ اسے پکڑ کر واش روم میں لے آئی، چہرہ دھلایا، لباس تبدیل کرایا۔ اس کی ظاہری حالت قابل قبول بنا کر ابھی باہر نکلی ہی تھی کہ چھٹی کی بیل بج اٹھی۔ اب یہاں بیٹھ کر سوال جواب کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تم فی الحال میرے ساتھ میرے گھر چلو، یہاں سے پیدل کا راستہ ہے، وہاں چل کے سکون سے ساری بات بتانا۔ وہ اسے گھر لے آئی۔ دادی، یہ میری اسٹوڈنٹ ہے، اسے کچھ سمجھنا ہے مجھ سے، ہم ادھر کمرے میں ہیں، ذرا اچھی سی چائے بھجوا دیں۔ چائے کا یہ کون سا ٹائم ہے؟ کھانا تیار ہے بالکل، بس لگانے کی دیر ہے۔ بیٹھو بیٹی ادھر، کھا کر پھر پڑھائی شروع کرنا، ابھی اسکول میں بھی مغز ماری کر کے آئی ہو۔ دادی نے حق میزبانی نبھاتے ہوئے
مریم کو ڈائننگ ٹیبل کے پاس ہی بٹھا لیا تھا۔ کھانا کھا کر وہ مریم کو اپنے کمرے میں لے آئی اور دروازہ بند کر کے اسے اطمینان سے بیڈ پر بٹھا کر پوچھنے لگی، ہاں اب بتاؤ۔ نہ جانے کیوں نرمین کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ پچھلے پورے وقت میں مسلسل اس کی کیفیات نوٹ کرتی رہی تھی، جو پکار پکار کر کسی ہولناک داستان کا راز منکشف کر رہی تھیں۔ اس کے پھول جیسے معصوم اور حسین مکھڑے پر خوف و ہراس، بے بسی اور لاچاری کے ایسے رنگ سب تھے جس نے نرمین کو اندر ہی اندر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مریم لرزتے کانپتے مومی ہاتھوں کو اضطراری انداز میں مسل رہی تھی۔ آنکھوں کے کنارے دھیرے دھیرے بھیگنے لگے تھے۔ میں آج صبح جب آ رہی تھی نا گھر سے، وہ رندھے ہوئے انداز میں کہنے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، پھر کیا ہوا؟ نرمین کا رواں رواں اس کی سمت متوجہ تھا۔ اس کا تجسس انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ دو بائک والوں نے راستہ روک لیا۔ یہ نعمان پیرزادہ کا گروپ تھا۔ پہلے تو اسکول میں ہی تنگ کرتے تھے، مگر آج اسی دوران ایک پجیرو ادھر آ کر رکی۔ اس میں سے 3 مسلح آدمی اترے اور رائفلز کی زد میں لے کر زبردستی اندر بٹھا لیا۔ پھر مریم کا سانس پھولنے لگا تھا۔ اس کا لہجہ بری طرح مرتعش ہو رہا تھا۔ وہ ایک ٹک بغیر پلک جھپکے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بے چینی کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ پھر وہ مجھے ایک عالی شان بنگلے میں لے گئے اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ 2 گھنٹے تک میں یوں ہی اکیلی اس کمرے میں بند رہی۔ پھر دروازے کے پاس قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایک باروب سی دبنگ سی آواز میں کوئی بولا، ہاں بھائی جوان، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ ہمارے بندے پہنچ گئے تھے نا؟ چچا جان کے ہوتے ہوئے کیا مسئلہ درپیش ہونا تھا؟ نعمان پیرزادہ نے چہک کر جواب دیا تھا، چل بھائی پھر عیش لوٹ۔ شیر جوان، یہی تو 4 دن ہوتے ہیں۔ چچا نے بھتیجے کی پیٹھ تھپکی تھی۔ پھر چاروں طرف سے کہے گویا برسنے لگے تھے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خوف سے سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ پھر آوازیں آہستہ آہستہ مدھم پڑتی گئیں۔ ایسا لگا جیسے کوئی جیپ اسٹارٹ ہو رہی ہو۔ اسی دوران ملازمہ لاک کھول کر کھانے کی ٹرے سمیت گھر میں داخل ہوئی۔ میرے لیے یہی موقع تھا۔ ملازمہ نے دونوں ہاتھوں میں ٹرے پکڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹرے میز پر رکھتی، میں نے چھلانگ لگا کر نشست چھوڑی اور دروازے کی سمت لپکی۔ آگے راہداری تھی۔ اس سے قبل کہ وہ عبور کرتی، دفتن نعمان پیرزادہ دوسری سمت سے ادھر آ گیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک کر لپکا اور میری کلائی پکڑ کر اندر کی سمت گھسیٹنے لگا۔ مجھ میں جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی۔ میں نے بھرپور مزاحمت کی، مگر بہرحال وہ مجھ سے زیادہ طاقتور اور مضبوط جسامت کا تھا۔ کوئی چارہ نہ پا کر میں نے اس کی کلائی پر دانت گاڑ دیے۔ وہ در سے بلبلا اٹھا اور مجھے چھوڑ کر اپنا بازو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ حملہ آور ہوتا، میں سرپٹ بھاگ اٹھی اور اندھا دھند کوٹھی کی دیوار سے باہر چھلانگ لگا کر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی آوازیں پیچھے سے سنائی دینے لگیں۔ میں انہیں کسی نہ کسی طرح جھانسا دے کر اسکول تک پہنچ گئی۔ نرمین دم بخود مریم کو تک رہی تھی، جو اضطراری کیفیت میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ نرمین نے شدید خیز کے عالم میں مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کا خون بری طرح کھول رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نعمان پیرزادہ اس حد تک دلیری بھی دکھا سکتا ہے۔ خیر یہ سب کچھ اس نے اپنی باپ کی دولت اور چچا کے اثر و رسوخ کے بلبوتے پر کیا ہے۔ میں کل ہی سرنیازی سے بات کرتی ہوں۔ اب ان لڑکوں کا اسکول میں رہنا مزید خطرناک ہوگا۔ اس نے اگلے دن جا کر پہلی فرصت میں پرنسپل نیازی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ پوری تفصیل سن کر انہیں غصہ ہی آ گیا۔ مس نرمین، آپ اس بدتمیز اور گستاخ گروپ کے ساتھ جو بھی سلوک کرنا چاہتی ہیں آپ کو مکمل اختیار ہے۔ چنانچہ دوسرے روز ان 4 لڑکوں کے والدین کو بلا کر ان کے کرتوتوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ آپ کے بچے اغوا، حبس بیجا اور جبری زیادتی جیسے سنگین جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اگر اس بچی کے والدین چاہیں تو بآسانی آپ کے بچوں پر کیس بن سکتا ہے، لیکن ہم اپنے ادارے اور ادارے کے طلباء کی نیک نامی کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھا رہے، صرف آپ کے بچوں کو اسکول سے خارج کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی سرگرمیاں نقص امن کا باعث بن سکتی ہیں۔ ان 4 لڑکوں کے اسکول سے اخراج پر اسٹوڈنٹس اور انتظامیہ دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ دادی، یہ چائے ہے یا پائے جو بن کر ہی نہیں دے رہی؟ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی جھنجھلا کر کہہ رہی تھی۔ ارے صبر تو کرو، اتاولی کیوں ہو رہی ہو؟ لا رہی ہوں۔ دادی کچن میں کھٹر پٹر کرتے ہوئے قدرے جھلا کر بولی تھیں۔ اور یہ پراٹھا تو جوں کا تو سجا کے رکھا ہے تو نے پلیٹ میں۔
دادی چائے کا مگ تھامے نکل آئی تھیں۔ خود بنا کے تو کیا، کھانا پکا پکایا بھی حلق سے نہیں اترتا نواب زادی کے۔ وہ خفا خفا سی بڑبڑانے لگی تھیں، یہ دو چارنے والے تو لے لو۔ لاکھ خفا سہی، خیال پھر بھی اس کا رہتا تھا ان کے دل میں۔ وہ جواب میں برے برے منہ بنانے لگی۔ یہ کوئی پراٹھا ہے؟ نہ اس میں گھی نظر آ رہا ہے، نہ پراٹھوں کسی خستگی ہے کھانے میں، نہ کوئی شکل، نہ کوئی مزہ۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ ناک سکوڑ کر ان کے بنائے ہوئے پراٹھے کی مجروح حالت پہ تبصرہ کر رہی تھی۔ دادی نے خفگی سے گھورا، اے لو، جب خوب گھی لگا کر کرارے کرارے بناتی ہوں تو پھر چیختی ہو کہ سارے کا سارا گھی میں نہلا دیا ہے، اتنا ثقیل ناشتہ میں نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اس کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے کہا، یوں کہو نا، آنا کانی کرنے اور مین میخ نکالنے کی لت پڑ چکی ہے تجھے۔ ہر شے میں 100,000 کیڑے نکالنا تو تیرا شیوا ہے۔ بس دادی، ثابت ہو چلا کہ اب آپ کے ہاتھ میں پہلی سی لذت نہیں رہی۔ اس نے جیسے بڑے پتے کی بات بتائی تھی انہیں۔ تو خود سنبھال لو کچن، بناؤ اپنے ہاتھوں سے لذیذ اور مزیدار چیزیں۔ دادی کو تاؤ آ گیا تھا، 2 دن باورچی خانہ چلاؤ گی تو پتہ لگ جائے گا۔ آئے ہائے دادی، کیا بات کرتی ہیں آپ؟ اس نے ایک ادا سے کوہنیاں میز پر ٹکاتے ہوئے آہ بھری تھی۔ یہ ہاتھ تو صرف ایک چیز کو سنبھال اور چلا سکتے ہیں، یعنی گاڑی کو۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ لے، آ جا پھر اسی پھس پھسے موضوع پر۔ میرا تو دل اوب چلا ہے تیری گاڑی کی رٹ سن سن کر۔ وہ برتن سمیٹنے لگی تھیں۔ ارے تو پھر لے دینا گاڑی، اچھی دادی۔ اس نے ان کے برتنوں سے الجھتے ہاتھ تھام کر جھٹ سے فرمائش داغ دی تھی۔ اچھا، دادی نے سکون سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ چل تو شادی پر راضی ہو جا، تجھے جہیز میں دے دوں گی گاڑی۔ اس نے جواب میں برا سا منہ بنا لیا۔ کوئی اور ذکر چھیڑے، دل لہو لہو ہے۔ میں کہتی ہوں خدا کے واسطے سنجیدگی سے اس معاملے کے بارے میں سوچ لے، یہی وقت ہے۔ پلوں کے نیچے سے گزرا پانی واپس نہیں آیا کرتا۔ بس دادی بس۔ اس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ بہت کھا لیا میں نے، آپ کا فلسفہ ہضم نہیں ہوگا مجھ سے۔ دادی نے جواباً غصیلی نظروں سے اسے گھورا۔ آج تو دادی موجود ہے ناز نخرے اٹھانے کے لیے۔ کل کی سوچ جب تیرے ارد گرد تنہائی اور خاموشی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ جی، آج میرا یوم آخرت تو نہیں؟ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہایت سنجیدگی سے دریافت کیا تھا۔ تھوڑی دیر دادی سے چہیلیں کرنے کے بعد وہ بیگ کاندھے پر ڈال کر باہر نکل آئی تھی۔ اپنے مخصوص مانوس راستے پر چلتے ہوئے اسے ایک نامانوس سا احساس ہوا۔ یوں لگا جیسے وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہو۔ اس نے قدم روک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ وہ الجھے الجھے سے انداز میں سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی، لیکن چند قدم چل کر پھر اسے جیسے کوئی احساس ستانے لگا تھا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ تحیر کے عالم میں خود سے سوال کر رہی تھی۔ کافی دیر ادھر ادھر نظریں دوڑانے کے باوجود جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر وہ چل پڑی، لیکن اس کی چال میں پہلی والی خود اعتمادی اور تسلسل نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے پھر رکنا پڑا، لیکن اس بار رکنے کی وجہ تیز رفتاری سے فٹ پاتھ کے بالکل ساتھ ایک دھچکے سے کھڑی ہو جانے والی پجیرو تھی۔ کھٹاک سے فرنٹ کا ڈور کھلا اور اگلے ہی لمحے لمبے چوڑے ڈیل ڈول والا 35-36 سال کا باروب سا آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جی؟ ایک لمحے کو وہ بے اوسان سی تو ضرور ہوئی تھی، مگر ظاہر کیے بغیر بڑی تسلی سے استفہامیہ انداز میں اس کا سرد و سنگیت تاثرات سے سجا چہرہ دیکھا اور سکون سے بولی۔ پجیرو سے کود کے 3-4 کلاشن کوفوں والے بندے آن کھڑے ہوئے تھے۔ تو تم ہو مس نرمین احمد؟ بالآخر اپنی کڑی نظروں کا حصار توڑتے ہوئے وہ بولا تھا۔ اس کی آواز میں بڑا تکبر، تحقیر اور تنفر سا تھا۔ نرمین نے انتہا درجے کی ناگواری سمیت اس کی سمت دیکھا تھا۔ جی ہاں، لیکن تعارف کا یہ کون سا انداز ہے؟ ابھی تعارف کروایا ہی کہاں ہے محترمہ؟ اس کا انداز خاصا استہزائیہ تھا۔ ہم عمر دراز خان پیرزادہ ہیں، نعمان پیرزادہ کے چچا۔ بڑے زوم سے تعارف کروایا گیا تھا۔ یہ وہی چچا تھا جو حکمران پارٹی کا چہیتا بندہ تھا، ایک طاقتور سیاسی شخصیت۔ تو پھر وہ بغیر مروب ہوئے اسی سکون سے دریافت کر رہی تھی۔ غالباً آپ نے ہی بچے کی کسی شرارت پر اسے اسکول سے نکلوایا ہے۔ آپ کو غالباً بچے کی اس شرارت کے بارے میں علم نہیں ہے، اس نے تنزن کہا تھا۔ جانتے ہیں، اور ایسی چھوٹی موٹی شوخیاں تو اس عمر کے لڑکوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس نے لاپرواہی سے اپنا مغرور سر جھٹکا تھا۔ بہرحال
بحث مباحثے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آپ کو اتنا کرنا ہے کہ پرنسپل سے کہہ کر اس کا ایڈمیشن دوبارہ کروانا ہے اپنی کلاس میں. یہ اس کا بڑا اہم سال ہے اور سالانہ امتحان کو بھی 2-3 مہینے رہ گئے ہیں بامشکل. وہ گویا آرڈر کر رہا تھا اسے. نرمین کے تن بدن میں آگ لگ گئی. یہ اسکول کے قوانین اور اصولوں کے خلاف ہے. اس نے یہ کہہ کر غصے سے سر جھٹکتے ہوئے آگے قدم بڑھائے تھے، مگر اسی وقت اس کے راستے میں 2 کلاشن کوفوں والے آ گئے. یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر عمر دراز خان؟ وہ بھنا کر اس کی طرف مڑی تھی، جو نہایت اطمینان سے دونوں ہاتھ سیندھے پر باندھے اس کا سراپا جانچ رہا تھا. ویسے ہو خاصی دلکش. وہ خاصی بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا. شرم اور غصے سے اس کا پورا وجود جل اٹھا. آپ اپنے ان پالتو کتوں سے کہو کہ میرے راستے سے ہٹ جائیں. ناک سکوڑتے ہوئے وہ غضبناک ہو رہی تھی. ہمیں نڈر، خود اعتماد اور غصہ ور لڑکیاں اچھی لگتی ہیں. وہ اب بھی بڑی تسلی سے اس کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا. بیہیو یور سیلف مسٹر عمر دراز خان. کچھ دیر وہ اس کا طے شدہ انداز ملاحظہ کرتا رہا، پھر محفوظ ہونے کے بعد ہاتھ کے اشارے سے اپنے بندوں کو ہٹا دیا اور خود بھی گاڑی میں جا بیٹھا. بہرحال تم سوچ لو، نعمان پیرزادہ ہمارا بڑا پیارا سا بھتیجا ہے اور اس کا کیریئر ہمیں ہر شے سے عزیز ہے. کیوں ایک لڑکی معمولی سی بیٹی کے لیے مصیبت مول لے رہی ہو؟ اس کے بظاہر سرسری انداز میں محسوس کی جانے والی دھمکی تھی. جہنم میں جاؤ. اس نے جواب میں تیونے چڑھا کر حساب بے باک کیا تھا. سوچ لو ایک بار پھر سے لڑکی. اب کی بار اس کا لہجہ بہت سرد تھا. ہم بار بار اپنی بات دہرانے کے عادی نہیں ہیں. تمہیں ہر صورت نعمان کا ری ایڈمیشن کروانا ہوگا، وگرنہ تمہاری جان و آبرو کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. بہت دیکھیں ایسے. اس نے خاتے میں نہ لاتے ہوئے تیزی سے قدم آگے بڑھا دیے تھے. وہ تو شاید اس واقعے کو اتنی اہمیت نہ دیتی، مگر دادی سے جب سرسری سے ذکر کیا تو انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی خاصا ہلا دیا. تجھے ساری زندگی عقل نہیں آئے گی. انہوں نے ساری داستان سن کر سر تھام لیا تھا. دادی آپ بھی کمال کرتی ہیں. وہ جھلاہٹ کے عالم میں دادی سے برسرے پیکار ہو گئی. اب اس میں عقل آنے یا نہ آنے کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟ کیا اس بچے کی مدد نہ کرتی میں؟ ان اوباش لڑکوں کو سبق نہ سکھاتی تو کل ایک مریم کیا پورے اسکول کی لڑکیوں سے آنچل چھن سکتے تھے. عزت شیشے کی مانند ہوتی ہے میں نہ بچے، اور اس کی حفاظت گھر کی 4 دیواری میں ہی ہوتی ہے. باہر نکلو تو بہت پتھر پڑے ہیں. دادی کے چہرے کے متفکر تاثرات اور لہجے کی سنجیدگی اسے بہت کچھ سمجھا رہی تھی. اللہ اس بچے کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اس کے باپ کا شملہ اونچا رکھے، رب کل کی خیر کرے. پر بچے، پرائی آگ میں کودنے کا زمانہ نہیں رہا. تجھے کیا خبر ولیوں کے بھیس میں کیسے کیسے شیطان چھپے ہوتے ہیں. ابھی دادی در حقیقت ساری کتھا سن کر جتنا پریشان ہوئی تھیں اتنا ظاہر نہیں کر رہی تھیں، مگر ان کا دل عجیب وہم و اندیشوں میں ڈول رہا تھا. میری مان تو چھوڑ دے یہ نوکری. یوں بھی فالتو کی کھکھیڑ ہے، کیا ضرورت ہے بھلا؟ دادی کی سوئی بالآخر اس نقطے پر آ کر اٹکتی تھی. اوفو، وہ جھنجھلا کر رہ گئی. دادی، بھلا فرار اور خود فریبی بھی کسی مسئلے کا حل ہوا کرتے ہیں. زمانہ خراب صحیح، مگر اس کے ڈر سے لوگ گھروں سے نکلنا تو نہیں چھوڑ دیتے نا. گھروں میں ڈاکے پڑتے ہیں تو کیا لوگ گھروں کو قیمتی اشیاء سے سجانا چھوڑ دیتے ہیں؟ چوری ہو جانے کے ڈر سے خواتین زیور خریدنا ترک کر دیتی ہیں؟ کیا فراڈ کے ڈر سے سیٹھ لوگ کاروبار بند کر دیتے ہیں کیا؟ یہ دنیا کے دھندے یوں ہی چلتے رہتے ہیں دادی. دنیا میں اچھے برے سبھی لوگ ہوتے ہیں، ہر رنگ کے، ہر ڈھنگ کے، ہر روپ کے لوگ بستے ہیں اس نگری میں. کیا برائی کے ڈر سے ہم ارد گرد کے لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. پر احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے. دادی اس کے ریشمی بالوں کو آہستہ آہستہ سہلاتے ہوئے حد درجہ تفکر سے کہہ رہی تھیں. ان کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی، انداز میں عجیب سی بے قراری تھی. او دادی، اچھی دادی، بس اب چھوڑیں بھی. اس طرح علامہ بن کر بات کرتے ہوئے ذرا بھی میری دادی نہیں لگتی. اٹھے نا، ذرا مجھے اپنے ہاتھ کا آلو کا پراٹھا تو بنا دیں. قسم سے بڑا دل چاہ رہا ہے. اس نے چٹخارا لے کر گویا اپنی دلچسپی کا عملی اظہار کیا. تجھے تو ہر وقت کھانے پینے کی پڑی رہتی ہے. اچھا سن، آئندہ سے میں تجھے چھوڑنے اور لینے جایا کروں گی. گو کہ نرمین نے دادی کا دھیان ہٹانے کو فرمائش داغی تھی، مگر دادی
بہرحال اس بات کو بھولی نہیں تھیں۔ دادی آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ اس کا دل ان سے الجھنے لگا تھا۔ نرمین، بھائی تمہارا فون ہے۔ وہ حسب معمول اپنی کلاس لے رہی تھی جب اس کی کلیگ راحیلہ نے آ کر اطلاع دی۔ میرا فون؟ مگر کس کا؟ اس کو حد درجہ اچنبھا ہوا۔ بھلا اس کو یہاں اسکول میں کون فون کر سکتا تھا؟ وہ دل ہی دل میں حیران ہوتی اسٹاف روم کے ٹیلی فون اسٹینڈ تک آئی تھی۔ ہیلو؟ اس کے طرز تخاطب سے استجاب ٹپک رہا تھا۔ ہاں جی جناب، کیا حال چال ہیں؟ ایک بھاری آواز اپنے اندر عجب سا تحکمانہ انداز دیے ہوئے ایئر پیس سے ابھری۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ اس نے اپنا تعجب دباتے ہوئے رسانے سے دریافت کیا۔ دنیا ہمیں عمر دراز خان پیرزادہ کے نام سے جانتی ہے۔ کیا جارحانہ لب و لہجہ تھا! اور ہم بات نہیں کرتے، فرماتے ہیں، حکم صادر فرماتے ہیں۔ لمحوں میں نرمین کی تمام حسیات چوکس ہو گئیں۔ اس کی شفاف پیشانی پر ناگواری کی واضح سلوٹیں اتر آئیں۔ مسٹر عمر دراز خان، اگر آپ کو نہیں پتہ تو میں بتا دیتی ہوں کہ مجھے نرمین احمد کہتے ہیں، اور میں نے اس سرزمین پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بعد صرف اور صرف اپنی دادی کا حکم مانا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کسی کی سننے کی عادت نہیں ہے۔ اپنے احکامات ان پر صادر کیجیے جو بندوں کے بجائے کیڑے مکوڑوں کی سی حیثیت رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ اس نے زوردار آواز کے ساتھ ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ وہ غضبناک قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ گھنٹی دوبارہ بج اٹھی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ درزیدہ نظروں سے چیختے چلاتے فون پر نظر ڈالی۔ وہ مسلسل بج رہا تھا۔ ایک چور نگاہ دروازے کی سمت کی۔ کوئی اہم فون بھی ہو سکتا تھا۔ توہن و کرہن اس نے ریسیور دوبارہ اٹھا لیا۔ اگر آپ کو عادت نہیں ہے تو ہم آپ کو عادی بنا دیں گے مس نرمین احمد۔ اس کے ہیلو کہنے پر دوسری طرف سے سرد اور خشک انداز میں کہا گیا تھا۔ آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی عمر دراز خان پیرزادہ کا فون پٹخنے کی۔ آپ کی پوری بات سنے بغیر فون رکھنے کی حرکت نے ہماری برداشت کو خاصا آزمایا ہے۔ آپ چاہتے کیا ہیں آخر؟ اس کا ضبط انتہا کو چھونے لگا تھا۔ تیش کے عالم میں ہونٹ کاٹتے ہوئے آخر اس نے پوچھ لیا۔ جواب میں ایک بے ساختہ کہکہا سماعتوں میں گونجا تھا۔ دعویٰ تو بہت کرتی ہوں نرمین احمد، بس اتنی سی با اختیاری تھی خود پر، بہت جلد گھبرا کر پسپائی اختیار کر لی۔ ہمارے حساب سے تو یہ بات بہت بعد میں آنا تھی۔ اس دن کی ملاقات سے تو یہی اخذ کیا تھا میں نے، لیکن تم خاصی سمجھدار لگتی ہو۔ چلو اچھا ہوا ہمارے اختیار کی حدیں ناپ کر لائن پر آ گئیں۔ یہ تمہارے حق میں ہی بہتر ہوتا۔ اب بتاؤ میں نعمان پیرزادہ کو تمہارے پاس کب بھیجوں؟ امتحانات خاصے نزدیک ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ دوبارہ سے ایڈجسٹ ہو کر باقاعدگی سے اسکول جانے لگے۔ آخر میں لہجہ بڑا دوستانہ سا ہو گیا تھا، جیسے پرانی شناسائی رہی ہو۔ کس قدر زوم تھا اسے کہ وہ اس کے روب و دبدبے اور جاہو جلال سے خائف ہو کر اس کی بات ماننے پر راضی ہو جائے گی۔ نرمین کے تلموں سے لگی اور سر پر بجھی۔ آپ کس دنیا کا خدا سمجھتے ہیں خود کو مسٹر عمر دراز خان؟ طنزیہ لہجے میں زمانے بھر کا استہزاء در آیا تھا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں آپ کی رعایا نہیں ہوں، اور جہاں تک نعمان پیرزادہ کے کیس کا تعلق ہے وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ ایسا قیامت تک ممکن نہیں ہے۔ اینڈ دیٹس آل۔ بڑا مہنگا سودا کیا ہے تم نے اپنی منمانی کا نرمین احمد۔ کچھ توقف کے بعد ایئر پیس پر ایک پراسرار سی جاہریت لیے سنگین آواز ابھری تھی۔ بہرحال اب ہم سے گلہ نہ کرنا، ہم عنقریب تمہاری ثابت قدمی کو خراج پیش کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارا تحفہ پسند آئے گا۔ میں منتظر رہوں گی مسٹر عمر دراز خان۔ اس نے جواباً اتنے ہی زہریلے انداز میں کہا۔ اس کے حرف حرف میں کاٹ تھی۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھا جا چکا تھا۔ میری بلا سے وہ لاپرواہی سے شانے چھٹکتی دوبارہ کلاس روم کی سمت بڑھی تھی۔ پوری رات بارش ہوتی رہی۔ راستے میں پھسلن ہو گئی۔ آج میرے ساتھ نہ جائیں دادی؟ تیار ہو کر گھر سے نکلتے وقت اس نے دادی کو روک دیا تھا۔ اے کچھ نہیں ہوتا، چلے چلتی ہوں۔ دادی اسے اکیلے بھیجنے پر راضی نہیں تھیں۔ کیا ہے دادی، کوئی بھیڑیا نہیں اٹھا کر لے جائے گا، جنگل میں نہیں رہتی میں۔ وہ حلق تک جھنجھلا گئی۔ انسان کو درندہ بنتے کون سی دیر لگتی ہے؟ دادی پر اس کی جھلاہٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسی لیے کہتی ہوں چھوڑ دے اب نوکری، بہت ہو گیا شوق پورا۔ دادی موقع دیکھ کر پھر اپنا من پسند موضوع لے بیٹھی تھی۔
مجھے سکون سے جانے تو دیا کریں۔ وہ حقیقتاً زچ ہو گئی تھی۔ سارا دن اسی ذہنی کوف میں گزر جاتا ہے۔ آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں رہ گئی؟ زیادہ اتاولی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادی برہم ہو گئی تھیں۔ تم نے طے کر لیا ہے کسی بڑے بزرگ کی بات نہیں ماننا۔ خسر اولاد اپنی منمانیوں کا بہت نقصان اٹھاتی ہے۔ تجھے کیا خبر کتنی خراب ہوا ہے زمانے کی۔ بڑی دادی بنی پھرتی ہے میری۔ تو نے ابھی دنیا نہیں دیکھی۔ باتیں بنانے، تقریریں جھاڑ لینے اور اپنی منمانے سے زندگی نہیں گزرتی۔ دادی اچھا خاصا بن آ گئی تھیں۔ ڈر ڈر کے، وہموں اور نام نہاد اندیشوں کے بیچ بھی زندگی نہیں گزرا کرتی۔ وہ جل کر بولی تھی، اچھا چل بحث نہ کر اب، ٹائم نکل رہا ہے، کب نکلے گی تو؟ دادی اس کے بگڑے موڈ کے پیش نظر مصالحت پہ اتر آئیں۔ جب وہ گیٹ سے نکلی تو باہر تک اس کے ساتھ آئیں۔ دوپہر تک موسم ٹھیک ہو گیا تو میں واپسی پر آ جاؤں گی، 5 منٹ رک کے دیکھ لینا۔ دادی نے پیچھے سے اطلاع دی تھی۔ اچھا۔ اس نے چاروں ناچار سر ہلا دیا اور خدا حافظ کہہ کر نکل کھڑی ہوئی۔ جب تک موڑ نہیں مڑ گئی دادی گیٹ کے باہر کھڑی دیکھتی رہیں۔ 1:30 بجے چھٹی کی بیل ہوئی تو وہ راہیلہ کے ساتھ ہی گیٹ تک آئی۔ راہیلہ کا خاوند موٹر بائک پر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ اسے خدا حافظ کہہ کر خاوند کے ہمراہ چلی گئی۔ 5 منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں، اب دادی کہاں سے آئیں گی؟ یوں بھی موسم بھی کچھ خراب سا ہو رہا ہے۔ اس نے پہلے گھڑی کو اور پھر آسمان پر چھائی بدلیوں کو دیکھا اور پھر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اس کا راستہ اکثر و بیشتر سنسان ہی ہوتا تھا۔ ٹریفک یہاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ راہگیر بھی کبھی کوئی اکا دکا گزر جاتا تھا، اور آج اس ابر آلود موسم میں اس کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ دیکھا جو چہرہ تیرا، موسم بھی پیارا لگا۔ وہ یوں ہی بے خیالی میں گنگناتی روڈ سے کچھ اونچی بنی فٹ پاتھ پر اپنے دھیان میں چل رہی تھی۔ فٹ پاتھ کے ساتھ درختوں کی لمبی لائن تھی۔ کبھی کبھار ایک آدھ گاڑی قریب سے گزر جاتی تھی۔ اسی اثنا میں پیچھے سے آتی ایک وائٹ سوزوکی کار اس سے آگے نکل کر کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر فٹ پاتھ کے ساتھ جیسے جڑ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس میں سے سفید شرٹ اور براؤن پینٹ میں ملبوس ایک نوجوان باہر نکلا اور گاڑی کی پشت پر آ کر ڈگی کھول کر انجن پر جھک گیا۔ شاید گاڑی میں کوئی فالٹ ہو گیا ہے، نرمین نے یوں ہی سرسری سی نگاہ ڈال کر سوچا تھا۔ وہ ابھی اس سے کافی فاصلے پر تھی۔ وہ نوجوان ڈگی جوں کی توں کھلی چھوڑ کر پچھلی سیٹ کی سمت آیا اور دروازہ کھول کر اندر کی سمت جھک گیا۔ اسی اثنا میں نرمین خاصی قریب آ چکی تھی۔ اپنے فطری تجسس کے زیر اثر اس نے دھیان سے ادھر دیکھا۔ سیاہ برقعے میں ملبوس ایک نقاب پوش خاتون بری طرح نڈھال سی کیفیت میں بے ہوشی کی سرحدوں کو چھو رہی تھی، بے جان سے انداز میں ادھر ادھر لڑک رہی تھی، اور نوجوان اس کے صحت مند وجود کو سنبھالنے کی بے سود کوشش کر رہا تھا۔ آنکھوں کے سوا خاتون کا پورا چہرہ نقاب میں تھا، اور اس کی کیفیت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اچھی خاصی اذیت میں مبتلا ہے۔ نرمین اب گاڑی کے بالکل نزدیک پہنچ چکی تھی۔ ایک آخری افسوس زدہ نظر نوجوان اور بیمار خاتون پر ڈال کر اس نے اگلا قدم بڑھایا ہی تھا کہ اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ ایکسکیوز می میڈم، کیا آپ میری کچھ مدد کر سکتی ہیں؟ نوجوان کی پریشانی اور تفکرات میں لپٹی شائستہ سی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ نقاب پوش خاتون بری طرح بے قراری سے ادھر ادھر سر پٹکتی ہاتھ سے بحال ہوئی جا رہی تھی۔ نوجوان کے ہاتھوں سے مچل مچل کر نکل رہی تھی۔ آپ ذرا ایک سائڈ کو ہو جائیں۔ آن کی آن میں جذبہ ہمدردی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ پھرتی سے پچھلی سیٹ کی سمت بڑھی تھی۔ نوجوان باصورت پیچھے ہٹ گیا اور ڈگی کا دروازہ بند کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیا طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے؟ وہ کھلے دروازے سے جھک کر خاتون کے قریب سیٹ پر بیٹھ گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے ہمدردانہ انداز میں دریافت کر رہی تھی۔ خاتون بدستور تکلیف کے عالم میں دونوں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ سیدھی ہو کر بیٹھیں تاکہ کچھ تازہ ہوا لگے۔ اس نے جھک کر اس کے صحت مند بازو کو تھام کر اسے سیدھا کرنا چاہا۔ اس وقت وہ پوری جان سے خاتون کی جیداری میں مصروف تھی۔ خبر ہی نہ ہوئی کب پیچھے کا دروازہ بند ہوا اور کب اس نوجوان نے فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو کر اپنی سائڈ کا دروازہ بند کر کے گاڑی کی چابی گھما دی۔ گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز پر اس نے بری طرح چونک کر سر اٹھایا تھا، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ نقاب پوش خاتون اس کی ہدایت پر اپنے نشست کا انداز بدل کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی، اور اسی لمحے بجلی کسی صورت سے اپنے دائیں ہاتھ میں دبا رومال نرمین کی ناک پر رکھ دیا۔
جبری طور پر مزاحمت کے لیے اس نے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے اور اسی کھینچا تانی میں اس خاتون کا تھوڑا سا نقاب سے لگ گیا۔ بے دم ہو کر شعور سے لاشعور کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے وہ اتنا ہی دیکھ پائی تھی کہ نقاب کے ذرا نیچے اس خاتون کے شاطرانہ انداز میں مسکراتے ہونٹوں پر گھنی سیاہ مردانہ مونچھیں سجی تھیں۔ اس نے پوری حسیات قابو میں لاتے ہوئے ایک آخری کوشش کرنا چاہی، مگر ایک ایک کر کے اس کے سارے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ جانے گھڑیاں بیتی تھیں کہ صدیاں، جب وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ ٹھیک طرح سے آنکھیں کھولتے ہوئے آنکھوں کے پپوٹے بہت بوجھل محسوس ہو رہے تھے، جیسے ان پر بہت زیادہ وزن آ پڑا ہو۔ تم نے کمال درجے کی ذہانت کا ثبوت دیا فصیح۔ دونوں مرتبہ بہت مہارت سے شکار کھیلا۔ سگار کے گہرے کش لگاتا وہ بڑے سکون سے اس نوجوان سے مخاطب تھا۔ سرمن آنم کے مندانم، یہ تو آپ کی تربیت کا اعجاز ہے، آپ کی ذرا نوازی ہے، ورنہ بندہ کس قابل ہے۔ وہ سر خم کر کے بڑے سبھاؤ سے اپنی کمتری ظاہر کر کے مالک کو خوش کر رہا تھا۔ سر میرے لائق کوئی اور خدمت؟ نہیں، فی الحال تم آرام کرو، پھر تمہیں زحمت دیں گے۔ اور وہ سعادت مندی سے سر جھکا کر باہر نکل گیا تھا۔ میرا خیال ہے تم ہوش میں آ چکی ہو نرمین احمد، غور سے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھ لو۔ یہ وہی کمرہ ہے جہاں تمہاری اس شاگرد رشیدہ مریم کو لایا گیا تھا۔ اف یہ لہجہ، یہ فرعون صرف چہرہ، اور یہ انداز، اس کے اعصاب کے بہت قریب، جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا تھا۔ اخوا، یک لخت اس کی سوئی ہوئی ساری حسیات چونک کر بیدار ہو گئیں۔ نگاہ خود بخود کلائی پر بندھی گھڑی پر جا پڑی۔ ڈائل کی چمکتی سوئیاں 6 بجا رہی تھیں۔ اس کی چھٹی 1:30 بجے ہو جاتی تھی، اور حد سے حد 1:50 پر وہ گھر کا گیٹ پیٹ رہی ہوتی تھی، اور اب 6 بج رہے تھے۔ دادی؟ ماں جیسے دل پر گھونسا سا لگا، وہ دہل کر اٹھ بیٹھی اور ہراساں نظروں سے اپنے گرد و پیش میں نگاہ دوڑائی۔ یہ ایک پرتعیش کمرہ تھا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ عالی شان سی مسیری پر دراز تھی۔ بالکل سامنے ہلکے نیلے رنگ کا صوفہ سیٹ تھا، جس پر وہ شخص بڑے غرور سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے پش سے ٹیک لگائے براجمان سگار کے کش لے رہا تھا۔ اس کے انداز میں بڑا اطمینان اور سکون تھا، جیسے اسے اس وقت کسی بھی بات کی جلدی نہ ہو۔ ایک بازو تمکنت سے صوفے کی پش کے ساتھ پھیلائے وہ جچی چلی نظروں سے اس کا اور اس کی بے ساختہ حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ خدایا، دادی کا تو ہارٹ فیل ہونے والا ہو گیا ہوگا۔ نرمین کے اعصاب جیسے برف ہونے لگے تھے۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ اپنا دوپٹہ سنبھال کر بستر سے اٹھی اور بڑے نپے تلے قدم اٹھاتی عین اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کرتے ہوئے وہ عمر دراز خان کو ایک دم بہت بے خوف اور نڈر لگی۔ وہ جانے کیوں دھیمے سے ہنس دیا۔ عمر دراز خان کے بنگلے میں بیٹھی ہو اور وجہ پوچھتی ہو؟ حالانکہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں کہ تمہاری جرت اور دلیری کو خراج دینے کے لیے ایک دن تمہیں ضرور زحمت دیں گے۔ کہو کیسا لگا یہ تحفہ؟ جواب میں وہ سانپ کی طرح پلکیں جھپکائے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس کے اندر اتنا غصہ جمع ہو گیا تھا کہ قوت گویائی جیسے سلب ہو کر رہ گئی ہو۔ امید ہے اب تمہیں ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے تم اپنی دادی سے بہت محبت کرتی ہو۔ یقیناً انہیں زیادہ دیر تک تکلیف میں تڑپتا نہیں دکھنا چاہو گی۔ ہمیں بھی جلدی ہے، 1000 طرح کے دوسرے دھندے نپٹانے ہیں۔ کاغذ قلم تمہارے سامنے ٹیبل پر پڑے ہیں۔ ہمیں بس ایک تحریر چاہیے جس میں تمہارے دستخط کے ہمراہ کچھ اس طرح درج ہو کہ نعمان پیرزادہ پر عائد کیے جانے والے الزامات درست نہیں ہیں، لہٰذا اسے دیگر طالب علموں کی طرح امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باقی عبارت تم خود بنا لو گی، ہم سے زیادہ بہتر جانتی ہو۔ تمہاری طرف سے جاری کیا گیا یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ بہت کافی ہوگا، کیونکہ اس سلسلے میں پرنسپل نیازی نے سارا معاملہ تم پر چھوڑا ہوا ہے۔ گویا اوپر تک پہنچ لڑائی جا چکی تھی۔ کتنی ہی دیر نرمین ساکت و سامت کھڑی اپنے بپھرے سلگتے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ اپنی بات کہہ کر اب اس کے رد عمل کے لیے منتظر تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا مسٹر عمر دراز خان کہ یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ اس نے بالآخر سر اٹھایا۔ نعمان پیرزادہ جیسے بھیڑیے کو درس گاہ جیسے مقدس مقام میں گھس کر درندگی کا مظاہرہ کرنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہوں میں ایک استاد ہوں، عزت، شرافت، برابری اور توازن کا سبق پڑھانے والی۔ ایک مجرم کو محترم کیسے قرار دے سکتی ہوں؟
اس گندی مچھلی کو پاکیزہ جل میں داخل کر کے ساری فضا خراب کر دوں؟ یہ پوری قوم کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، اور اب مجھے یہاں سے جانے دو۔ اس نے بہت ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحمل سے جواب دیا تھا، بہت بھولی ہو نرمین احمد، اتنی معصومیت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ہم نے بازی ہارنا نہیں سیکھا، کھیلنے سے پہلے اپنے جیت کے تمام امکانات سامنے رکھتے ہیں، بہت آگے تک جا کر چال چلنے کے پہلو کھنگالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ کیا تم سوچ سکتی ہو رات گئے گھر نہ لوٹنے والی لڑکی کے لواحقین اہل محلہ کی سوالیہ نظروں کا کیا جواب دیتے ہوں گے؟ تھک تھک اس نے ایک ہی جست میں، جیسے اسے آسمان سے زمین پر لاٹ پٹکا تھا، نرمین کے دل کو جیسے پنکھے سے لگ گئے ہوں، یوں دھڑ دھڑانے لگا جیسے ابھی جسم سے نکل بھاگے گا۔ مجھے جانے دو عمر دراز خان۔ اس کی ساری تیزی پل میں ہوا ہو گئی، لہجے میں مصلحت آمیز نرمی در آئی تھی۔ ہمارا مطالبہ پورا کر دو، ڈرائیور ابھی اور اسی وقت خود تمہیں تمہارے دروازے پر چھوڑ آئے گا۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ اور اگر میں یہ مطالبہ پورا نہ کروں تو؟ نرمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چیلنج کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ تو عمر دراز خان نے سر سے پیر تک جانچنے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سبز کاٹن کے ڈھیلے ڈھالے اسٹائلش سے لباس میں نازک سراپا متاثر کن تھا۔ اس کا سنہری شفاف سادہ چہرہ کشش کے خزینے اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ تو مطالبے کی نوعیت بدل بھی سکتی ہے کہ بہرحال اپر ہینڈ ہمیں کو حاصل ہے۔ بالآخر وہ گویا ہوا۔ اس کا لہجہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ وہ اس کی نظروں کی بدلتی کیفیت سے گھبرا سی گئی تھی۔ اپنی سزا کی بے دھیان فطرت کے باعث اس کے احساسات صورتحال کی گہرائی کی پیمائش کرنے سے قاصر رہے تھے۔ یہ پہلو تو وہ فراموشی کر بیٹھی تھی کہ وہ ایک نوجوان لڑکی ہے، اور اس وقت ایک بھرپور، دبنگ اور طاقتور مرد کے رحم و کرم پہ ہے۔ عمر دراز خان کو بھی اس سے پہلے اس کی فطری کمزوری کا سرا نہیں ملا تھا، اور اب جیسے اس کے اندر ایک حتمی انداز در آیا تھا۔ تمہارے پاس اس وقت دو راستے ہیں، اپنے اصولوں کی قربانی دے دو اور عزت کے ساتھ گھر چلی جاؤ، یا پھر عزت لٹا دو اور اصولوں کی پوٹلی ہمراہ باندھ کے لے جاؤ۔ ہم تمہیں 2 گھنٹے دیتے ہیں سوچنے کے لیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم 2 صدیاں دینے پر بھی قادر ہوتے تو بھی میرا جواب یہی ہونا تھا، میں اصولوں پر سمجھوتا کسی قیمت پر نہیں کروں گی۔ اور جہاں تک عزت کا سوال پیدا ہوتا ہے تو مسٹر عمر دراز خان، عزت اور ذلت دینا تمہارے جیسے نیچ فطرت لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ خدا کی دین ہوتی ہے۔ میری عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا میرا خدا ہے۔ تم جیسے بھیڑیے اور انسان نما درندے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے لہجے سے برستی آگ نے غرور و نخوت اور خود پسندی کی مٹی سے بنے اس شخص کو آن کی آن میں سوکھی لکڑی کی طرح جھلسا کر رکھ دیا۔ اور اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ ہم تو نعمان کے استاد ہونے کے ناطے انتہا درجے کی شرافت اور انسانیت نوازی کا سلوک روا رکھے ہوئے تھے۔ بجلی کسی صورت سے اس نے بھڑ کر دروازہ لاک کیا اور خطرناک تیور لیے اس کی سمت جھپٹا تھا۔